دعائیں کر کے تو دیکھو نا. آپ ایسے اللہ سے گلا کرتے ہو, شکوہ کرتے ہو, ہماری سنتا نہیں. ارے آپ نے مانگا کب ہے؟ وہ تو سب کی سنتا ہے. وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے. جب ابلیس نے مردود ہونے کے بعد کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تاکہ روز آخرت میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں, اپنے ساتھ پوری فوج لے کر کے جاؤں. اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم, ایک وقت مقررہ تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا, اور اسی دعا کے قبولیت کے نتیجے میں آج تک وہ ابلیس زندہ ہے. آپ تو اللہ کے بندے ہو, وہ شیطان کی مان رہا ہے. آپ اللہ کے آگے جھکنے والے ہو, اللہ کو ماننے والے ہو. اللہ کے آگے اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ دعا کرو. اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے گا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ آپ مانگ کے تو دیکھو نا. ہم صرف گلا کرتے, ہم گلا کرتے. تیسرا شخص آیا, اور شاید چٹان اسی لیے رکی ہوئی تھی. تیسرا شخص آیا, اس نے کہا یا اللہ میں نے بڑی دولت کمائی, پیسے والا تھا, مالدار تھا. میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جسے آج کل کی اصطلاح میں کزن کہتے ہیں, اور یہ بڑا عجیب رشتہ ہے. کزن والا بھی ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. کسی کو بھی کہہ دے یہ میرا کزن ہے یا میری کزن ہے, بس وہ فٹ ہے رشتہ. میں اس چچا کی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا, گویا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی. میں نے رشتہ مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. انکار کی کوئی وجہ ہوگی, لڑکا اچھا نہیں ہوگا, اوباش ہوگا, کوئی بھی وجہ ہوگی, انہوں نے انکار کر دیا. قحط سالی آئی, لوگ بھوک سے مرنے لگے. میرے چچا کی بیٹی بھوک سے مجبور ہو کر میرے پاس, میرے کاروباری مرکز پہ, دکان پہ, آفس پہ وہاں آئی اور کہا کہ مجھے اتنی چیزیں کھانے پینے کی دے دو. میں بھی بھوکی ہوں, گھر میں ماں باپ بھی بھوکے ہیں, ہمیں تو جان کے لالے پڑے ہوئے. تو میں نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے. میں تو اسے منتیں کرتا تھا, لفٹ ہی نہیں کراتی تھی, اور آج یہ خود آئی ہے. آج یہ خود آئی ہے, لہذا اب تو میں جو بھی شرط رکھوں گا یہ مانیں گی. تو میں نے فوراً شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارا مطالبہ پورا کرتے ہیں, تم ہمارا مطالبہ پورا کرو. اس لڑکے نے ایک ہی خواہش کی کہ بس آج اپنا جسم میرے حوالے کر دو, اپنی آبرو میرے حوالے کر دو. وہ مجبور تھی. میں نے جو چیز اس نے مانگی وہ ساری اس نے دی, اور جب گناہ پر آمادگی اس نے ظاہر کر دی اور میں بھی آمادہ ہو گیا اور اس کے قریب گیا, اس کی غیرت پھر جاگی. چونکہ وہ فاحشہ نہیں تھی, وہ بے حیا نہیں تھی, وہ جسم فروش نہیں تھی, وہ آج کل کی ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ بینر لگا کے کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. وہ حیادار تھی. اور اس نے اس وقت جب اس کی غیرت جاگی, اس نے کہا دیکھ, میں نے آمادگی اس لیے ظاہر نہیں کی کہ میں اس گناہ کی کوئی خواہش رکھتی ہوں, مجھے اس گناہ کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن تو نے شرط رکھی کہ میں اس وقت تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دوں گا جب تک تو میرا یہ مطالبہ نہیں مانے گی.
لیکن پھر بھی میں تجھے کہتی ہوں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو کچھ اسے دے چکا تھا اس سے ایک چیز بھی میں نے واپس نہیں لی، اور میں نے گناہ کے ارادے کو تبدیل کر دیا اس کے ایک جملے سے کہ اللہ سے ڈر۔ میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں واپس پیچھے ہٹا اور اس کو باعزت میں نے وہاں سے رخصت کیا۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے، دنیا جانے یا نہ جانے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ نیکی تجھے راضی کرنے کے لیے کی، اس گناہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے اس گناہ سے بچا، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ چٹان ہٹ گئی اور اتنی ہٹی کہ تینوں باہر آ گئے، تینوں باہر آ گئے۔ یہ دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اور دعا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ جو سوال ہے نا کہ وسیلہ کیسے اپنایا جائے، بزرگوں سے دعا کرائیں یا خود دعا کریں، بہترین وسیلہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں جیسے انہوں نے بنایا۔ کوئی بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں، ویسے تو دنیا میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر دل میں کبھی بھی اتنی بھی بات آ جائے نا، مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض کیا، اور میں 2 رکعت نماز پبلک پلیس پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے اگر آپ کے سامنے پڑھوں اور 2 رکعت نماز پہ میں 5 یا 7 منٹ لگاؤں، اور وہ نماز میں اکیلے میں جہاں کوئی نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھوں تو میں 2 منٹ میں پڑھ لوں، تو یہ جو میں نے پبلک کے سامنے نماز پڑھی ہے ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اس لیے کہ میں اس لیے اچھا پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، ٹکا کے سجدہ، ٹکا کے رفع الیدین۔ حنفیوں کی مسجد میں اہل حدیث جائے گا تو ایسے رفع الیدین، ایسے، اور گھر میں پڑھے گا تو ایسے ایسے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ سنت پہ عمل نہیں، وہاں چڑھانا مقصود ہے اور یہاں اپنی کاہلی ہے۔ گھر میں بھی رفع الیدین ایسے ہونی چاہیے جیسے حنفیوں کی مسجد میں ہو رہی ہے، ہاتھ بھی وہاں جا کے ایسے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ ایسے ہاتھ باندھے، ایسے کھڑے، سینہ کو گردن پہ، سینہ گردن کہلاتا ہے۔ اصلاح کیجیے اپنے، ریاکاری سے عمل کو بچائیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر کا وسیلہ، بزرگوں کا دور دراز سے وسیلہ، مثلا یہاں سے بیٹھ کر صحابہ مدینے میں رہتے ہوئے روضہ رسول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے تھے، اب لوگ پاکستان سے پکار رہے ہیں، انڈیا سے پکار رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، آپ کے کمرے کی دیوار سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یا محمد کی صدا بلند کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل سے پیدل ہیں، عقل سے آری ہیں، پاگل ہیں۔ اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ مدینے کی گلی کے اندر ہے، مدینے میں ہے، صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، حضور اندر ہیں اور وہ باہر ہیں، وہیں سے پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، کم عقل ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، اور ہزاروں میلوں کے فاصلے پر اگر کوئی پکارے، یہاں سے پکارے، انڈیا سے پکارے، امریکہ سے پکارے، برطانیہ سے پکارے،
سعودیہ سے پکارے، اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو اجہل ہوگا، پاگلوں کا پاگل ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیے ایک اللہ کی ذات جو دنیا کی ہر زبان سمجھتی ہے، اللہ کی ذات دنیا کی ہر زبان سمجھتی ہے، کوئی بھی، حتیٰ کہ کوئی بول نہیں سکتا، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی جو خر خر کی آواز نرخرے سے نکلتی ہے نا، اس خر خر کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ لیکن پیر عبد القادر جیلانی کی اپنی جو زبان تھی مادری، وہ عربی تھی، پنجابی وہ نہیں جانتے، پشتو وہ نہیں جانتے، سندھی وہ نہیں جانتے، بلوچی وہ نہیں جانتے، انگریزی وہ نہیں جانتے، اردو وہ نہیں جانتے، تو ہم تو سارے انہیں پکاریں گے، کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی اردو میں، تو پیر صاحب کے پلے کیا پڑے گا؟ پھر وہ فوت ہو گئے۔ یہاں عقیدے کا فساد اور بھی آئے گا کہ مردے سن رہے ہیں، مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا، تبھی آپ پکاریں گے۔ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے حبیب، آپ مرے ہوئے کو سنوا نہیں سکتے اور نہ بہرے کو آپ سنوا سکتے ہیں۔ بہرا خاص کر جب آپ سے پیٹھ دے کر کھڑا ہو، آپ اس کے پیچھے سے اسے آواز دیں تو آپ بہرے کو جیسے نہیں سنوا سکتے، ایسے مرنے والے کو نہیں سنوا سکتے۔ اللہ کا قرآن یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہو کر پکارتے ہو، عقیدے کا فساد واقع ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی مانو گے مردہ زندہ ہے، آپ یہ بھی مانو گے یہ سن رہا ہے، آپ یہ بھی مانو گے کہ میری دعا کو سن کر قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر یہ بھی مانو گے کہ رب العالمین سے منوا دے گا۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صحابہ بھی طواف کرتے ہیں، جو تلبیہ صحابہ پڑھتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تر تعریفیں تیری، بادشاہت بھی تیری، ساری نعمتیں بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کفار مکہ بھی طواف کرتے ہوئے یہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا اور ہمارا اختلاف تو اسی بات پر ہے، ہم کہتے ہیں رب کے سوا کوئی معبود نہیں، رب کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، آج تم بھی یہی کلمے پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافر کہنے لگے بالکل، ہم تو اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے، پھر تم بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، لات منات عزا دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو ہمارے اللہ کے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہیں، نجات کا ذریعہ ہیں، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی شیطان کوئی نئی کوڑی نہیں لایا، وہی چیز ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ قرآن نے اتنا کھول کر بیان کیا۔ میں نے یہی بات جب ٹی وی پہ کہی عامر لیاقت شو میں، تو حنیف قریشی صاحب کہنے لگے یہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تم نے ہمیں ہندوؤں سے ملا دیا، یہ تو بتوں کے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی
हिंदुओं में और तुम में फ़र्क ही क्या है? वो लिटा के पूछते हैं और तुम, वो खड़ा करके पूछते हैं, तुम लिटा के पूछते हो। फिर तन बदन में आग लग गई। देखो, वो पत्थर में तस्वीर किसी बुजुर्ग की बनाते हैं। बुत ऐसे नहीं बनता, किसी को काला बनाया हुआ है, किसी को गोरा बनाया हुआ है, ये काली देवी है, ये सफ़ेद देवी है। एक गुनाहों वाला देवता अलग है, वो काला है, और सवाब वाला देवता अलग है, वो गोरा है, बल्कि गोरी है। तो ये जो उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं वो किसी बुजुर्ग की छवि बनाई हुई। तो वो पत्थर में बुजुर्ग की छवि बना के पत्थर को सीधा खड़ा कर देते हैं और उसके आगे हाथ उठा लेते हैं। और तुम बुजुर्ग को पत्थर के अंदर लिटाते हो, ऊपर पत्थर लगा देते हो, फिर उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते। तो फर्क क्या है? कहेंगे तुमने हमें हिंदुओं से मिला दिया, करोड़ों लोगों का तुमने दिल दुखाया, माफी मांगो हमसे। मेरे भाई, ये सारा अमल वही है, कोई फर्क नहीं, सारा सिलसिला वही, जरा सा भी फर्क नहीं। नबी करीम ने जितनी दुआएं सिखलाई हैं हदीस में, अंबिया की दुआएं हदीस में आई हैं, रसूलुल्लाह की अपनी दुआएं हदीस में आई हैं, कुरान मजीद में अंबिया की दुआएं आई हैं। किसी भी एक दुआ में किसी एक का भी वास्ता वसीला नहीं। ये यार लोगों ने बातें घड़ी हुई हैं, कहानियां बनाई हुई हैं कि जी रसूलुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए, जैसे जन्नत के बाहर निकले तो जन्नत के दरवाजे पर एक तरफ या अल्लाह लिखा हुआ था, एक तरफ या मोहम्मद लिखा हुआ था। यानी वो जन्नत का दरवाज़ा तो ना हुआ, वो तो बरेलियों की मस्जिद का गेट हुआ। फिर वो तो यानी किस तरह लोग गुमराह करते हैं लोगों को कि आदम ने देखा कि इधर या अल्लाह लिखा हुआ है, इधर या मोहम्मद लिखा हुआ है। तो जब दुनिया में आए तो उनको वो बात याद आई कि यार अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिस नाम को लिख रखा था ना, वो ज़रूर कोई बड़ा नाम है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फिर उस नाम का वास्ता दिया अल्लाह ताला को कि आए अल्लाह, तुझे उस नाम का वास्ता जिसे तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है, मुझे माफ़ फरमा। फिर जाकर कहीं अल्लाह ताला ने माफ़ किया। कुरान कहता है फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि। कुछ कलमे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से सीखे। रब्बुल आलमीन ने वो कलमे सिखलाए। इन कलमों को ज़ुबान पे लाओ, इन बातों को ज़ुबान पे लाओ तो हमारे रहमत का समंदर जोश में आएगा। और कुरान ने वो भी बयान किया। वो कलमे क्या थे? मैदान अरफात में आंसुओं की बरसात में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान पर वो कलमे अदा किए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ज़ियादतियाँ कर बैठे, अगर तूने हमें माफ़ न किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आज हमारी कश्ती दुनिया के समंदर में मंझधार में फंस गई। अगर तूने रहम ना किया तो हमारी कश्ती कभी किनारे लग सकती ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब जाकर माफ़ किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में गए, मछली के अंधेरे को देखा, रब याद आया, रब्बुल आलमीन को पुकारा। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, कोई हवाला, कोई वास्ता, कोई वसीला किसी का कुछ नहीं दिया। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह,
3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ بلدیہ والو، کس کا نام آیا؟ تینوں اندھیروں میں یونس نے کس کو پکارا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید ایسا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے، آپ واسطے وسیلے کے بغیر رب العالمین کو پکاریے، جس طرح تمام انبیاء اللہ رب العالمین کو پکارتے چلے آئے، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ کسی کی دعا میں نہیں۔ جتنی دعائیں قرآن نے بیان کی، یا وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اللہم سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بنائی گئی کہ جی حضرت عائشہ کے پاس لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ سما ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، بلال کتب نے یہ روایت پیش کی، میں نے کیا من گھڑا تھا؟ بولا جی تو حدیث قدسی سنا رہا، تو میں نے کہا حدیث قدسی بھی ایسے کہنے سے تھوڑی ہوتی، وہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے، کہ حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ جی مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، امی جان کوئی نسخہ بتائیے کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ روضہ رسول کے اوپر جو روشن دان ہے وہ کھول دو، آسمان کی طرف اور قبر کی طرف بالکل، یعنی اوپن ٹو اسکائی کر دو، بالکل آسمان وہاں سے نظر آئے۔ انہوں نے جا کر ایسا کیا، بارش ہونے لگ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گنبد خضرا بنا ہے، اس میں روشن دان لگے ہیں شیشے کے، جو بھی حضرت عائشہ کے وقت میں نہیں تھے۔ پہلا جھوٹ تو یہیں سے پکڑا گیا، حضرت عائشہ کے وقت میں نہیں تھے۔ حضرت عائشہ کے وقت میں گنبد ہی نہیں تھا، گنبد ہی نہیں تھا، حجرے کی چھت تھی، حجرے کی چھت تھی، اور چھت بھی ایسی تھی جیسے آدھے کمرے کو چھتا ہوا تھا، آدھے کو صحن بنایا ہوا تھا، وہ چھتا ہوا نہیں تھا، اور دھوپ جب صحن میں آتی تھی تو کمرے میں بھی جاتی تھی، اور وہی کمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا، چونکہ آپ اسی حجرے میں دار فانی سے رخصت ہوئے، تو اسی کمرے کو آپ کا آخری مسکن بنایا گیا، اور آپ کا روضہ مبارک وہیں بنایا۔ تو اس زمانے میں تو روشن دان تھا ہی نہیں، ساری من گھڑت بات۔ پھر جب رجال کی کتب کو دیکھا جائے، اس روایت کو بیان کرتا ہے ابو الجواز، حضرت عائشہ سے بیان کرتا ہے۔ محدثین سارے کہتے ہیں ابو الجواز کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ ہے ابو نعمان محمد بن فضل عارم۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابو حاتم نے، دیگر ائمہ نے کہا کہ اختلط فی آخر ہی، آخری عمر کے اندر اس کے حافظے میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس طرح دماغ میں غلط ملت ہو گئی، اس کی یاداشت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر محدثین نے اس سے روایت لینی چھوڑ دی تھی۔ تو ایسے راویوں کے تم کسے سناتے ہو، اور قرآن حدیث کے جو اصل حقائق ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، اصل حقائق کی تم پرواہ نہیں کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف؟
فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل سے کبھی نہ نکالو، یہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آج دنیا اس آیت کو بیس بنا کر کہتی ہے میاں اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میری طرف وسیلہ بناؤ، اور دنیا میں بھی تم جج کے پاس جاتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، وکیل کرتے ہو، مکان پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، وکیل کرتے ہو۔ تو اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کے پاس جانے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، حبیب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان سے قریب ہوں یا ان کے دور ہوں، انہیں بتا دیجئے گا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا ہمارے قریب ہے، اس مسجد کی چھت جتنا، 2 منزل جتنا، حبیب بینک پلازا جتنا، کو ہمالیہ جتنا، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہارے اور اپنے درمیان زینہ لگانے کی، سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ چھت پہ سیڑھی اس لیے لگتی ہے کہ چھت تم سے دور ہے۔ میں تو نحن اقرب، دنیا کی ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ بغداد والا بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، کلفٹن والی سرکار بھی دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، میں ان ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ارے قریب کو چھوڑ کر دور ڈوریاں کیوں ڈالتے ہو؟ قریب کو پکڑو جو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، تمہاری خلوت سے بھی واقف، تمہاری جلوت سے بھی واقف، اس کو پکارو۔ لہذا قرآن مجید نے بھی جتنی دعائیں سکھلائیں یہ ایک طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، لیکن کیسے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو نا، ان کے ذریعے پکارو نا۔ کبھی کسی صحابی نے یہ واسطہ وسیلہ اللہ کو نہیں دیا، اور واسطہ اسے دیا جاتا ہے جو کسی کا پابند ہو۔ مثلا میرے والد ہیں، ظاہر بات ہے وہ بڑے ہیں اور میرے والد ہیں، میں احترام کرتا ہوں۔ کوئی شخص میرے پاس چٹھی لے کر آیا میرے والد کی، اور ساتھ میں اپنا کوئی فارم لے کر آیا، اور میں کسی سرکاری دفتر میں بڑا ملازم ہوں، والد صاحب کا رکا ہے، بیٹا اس کے کچھ کام ہے، اس پہ سائن کر دو، اس کا کام ہو جائے گا۔ اب میں چونکہ ابا مجھ سے بڑا ہے، میں دبتا ہوں یا ان کا احترام کرتا ہوں، میں نے سائن کر دی۔ اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا، آپ اللہ کو کس کا واسطہ دے رہے ہو؟ تجھے حسن کا واسطہ، حسن اللہ سے بڑا ہے، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ، یہ سارے بڑے ہیں اللہ سے؟ میرے بھائی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے، انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ تو یوسف کے بھائی بھی کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا کھا گیا تھا؟ بھیڑیا کھا گیا تھا؟ نہیں کھا گیا، جھوٹ تھا۔ سارے بھائی کہہ رہے کھا گیا، لیکن جھوٹ تھا۔
सबूत भी दे रहे हैं, कुर्ते को खून लगाया हुआ, कुर्ते को खून लगाया हुआ सबूत भी दे रहे हैं। मालूम हुआ कि हर पेश किया जाने वाला सबूत भी सबूत नहीं होता, सच्चा नहीं होता, झूठे सबूत भी होते हैं। लोग अदालतों में झूठी गवाहियां भी पेश करते हैं, लेकिन तहकीक करनी पड़ती है, परखना पड़ता है, देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, फिर देखा जाता है। तो अल्लाह कहता है मेरी तरफ वसीला पकड़ो, लेकिन वसीले की 3 किस्में हैं। दुआ का वसीला, अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला, और अपने नेक अमाल का वसीला। जितने भी आपके नेक अमाल हैं, इन वसाइल के ज़रिए से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें, अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रखें, अल्लाह के आगे आप दरख्वास्त करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दरख्वास्त को सुनता है, समझता है, मानता है, और 3 सूरतों में से किसी एक शक्ल में ज़रूर कबूल करता है। या तो वही चीज़ दे देता है जो आपने मांगी, या उसके पलटे कोई और चीज़ दे देता है जो आपने नहीं मांगी, लेकिन दे देता है। जो आपने मांगी उसको आपके हक में बेहतर नहीं समझता, अपनी मर्जी से जिस चीज़ को आपके हक में बेहतर समझता है वो आपको दे देता है। या तीसरा तरीका ये है कि उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज रख लेता है। जब आपके नामा अमाल को तोला जाएगा, आपकी वो दुआ जो दुनिया में उसका सिला नहीं मिला था, उस दुआ को उस नामे अमाल में डाला जाएगा। वो इतनी वजनी होगी कि आपका उठा हुआ पल्ला नीचे झुक जाएगा, आपकी नेकियां भारी हो जाएंगी। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें, बग़ैर वास्ते के, बग़ैर वसीले के, बग़ैर किसी का वास्ता दिए। और जब भी कुछ बांटें अल्लाह के नाम पर बांटें, गैरुल्लाह के नाम पर न बांटें। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं ये शिरक पर मबनी है, आप इस अमल से बचिए। भैंस भी आपको अल्लाह ने दी है, उसमें दूध भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। मिन बैन फरसिन वदमिन लबनन खालिसा, गोबर, खून, इन गंदी चीज़ों के बीच में से तुम्हारे लिए सफ़ेद, शफाफ, खालिस, खुश ज़ैक़ा, खुश रंग दूध आपको मुहैया करता है। भैंस की सियाही भी उसमें शामिल नहीं होती, चारे की हरियाली भी उसमें शामिल नहीं होती, गोबर की बदबू भी शामिल नहीं होती, पेशाब की पिलाहट भी शामिल नहीं होती, खून की सुर्खी भी शामिल नहीं होती, और उन्हीं प्रोसेस से गुजर कर आपके पास फिल्टर होकर शफाफ दूध आ रहा है। फिर उस रब का हक बनता है कि जब आप वो दूध पीने बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसका शुक्र अदा करें। बांटने बैठे तो उसके नाम पर बांटे जिसने ये नेमत दी है। और अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर कुफ्र करोगे तो फिर याद रख लो इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ और मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। मेरा ख्याल है बाकी थोड़ा सा हम सवालों के लिए टाइम बचा लेते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।